ایک سوال کروں میں آپ سے، یہ ہمارے گھروں میں مسجدوں میں قرآن ہے اللہ کا کلام؟ کون بولے یہ اللہ کا کلام ہے بول کے؟ ختم، یہی بات ختم ہو جاتی۔ کون، کس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ بولا آپ کو کہ یہ میرا کلام ہے میرے بندے؟ نہیں بولا نا۔ کون بولے؟ رسول اللہ علیہ وسلم بولے۔ اچھا، رسول اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ کا کلام ہے، آپ مان رہے ہیں، اور باقی چیزیں جو رسول اللہ علیہ وسلم بولے اس کو حدیث بول کے چھوڑ دے رہے آپ، یہ کیا ہے؟ کس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ نے کہا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مانو پھر بات۔ اللہ سے ڈرو، فتنوں کا شکار مت ہونا۔ انکار حدیث فتنہ ہے، انکار حدیث انکار قرآن ہے، انکار حدیث انکار قرآن ہے۔ جو حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر، کیونکہ کس نے نبی بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے کہا کہ آپ بیان کرو؟ کس نے کہا کہ عبادت کا طریقہ سکھاؤ؟ کس نے کہا کہ احکام کی تفصیلات بتاؤ؟ اللہ نے۔ تو جس نے بھیجا، جس کو بھیجا آپ اس کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب بھیجنے والے کو نہیں مان رہے آپ۔ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے، حدیث کا منکر کافر ہے۔ اپنے آپ کو کفر کے دائروں سے، فتنوں سے محفوظ رکھیں، دور رکھیں۔ حدیث کا بہت بڑا مقام ہے، حدیث وحی من اللہ ہے، حدیث وحی ہے، اور یہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا مرجع ہے۔ مرجع سمجھتے ہیں؟ مصدر، سورس ہے۔ ہم کو کوئی بھی چیز دین کی معلوم کرنی ہے، ہم کو جانا ہوگا، قرآن کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا، قرآن میں کیا بیان کیا گیا، قرآن میں کیا اس کے متعلق ذکر ہے، اور اس کی تفصیلات ہمیں حدیث میں دیکھنی پڑیں گی۔ بغیر حدیث کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یا کہ کوئی فتنہ دبوش نہ لے ان کو، یا کوئی دردناک عذاب ان پر نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے انسان فتنوں کا شکار ہوتا ہے، اور عذاب الہی کا جو ہے شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله۔ رواه الإمام ابن ماجہ رحمہ اللہ بسند صحیح۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا، ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو ہم تک پہنچاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، رات اور دن ہمارے لیے بنائے، بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ اس کی نعمتیں جو ہم پر ہیں ان گنت ہیں، انلمیٹڈ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم نہیں گن سکتے ہو۔ سبحان اللہ ما عظم شان، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی
امام الاولین والآخرین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دے کر شرک سے ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ لوگ آواز کی طرف نہ دھیان دیں، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں یا اس پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، ہم انسانوں کو پیدا کیا اپنی مرضی سے، اور ہر قوم و ملت میں اپنے ایک رسول کو بھیجا تاکہ اللہ کی بات بندوں تک پہنچ جائے۔ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، کس لیے پیدا کیا، کیسے راضی ہوگا، اس کا حکم کیا ہے، کیسے اس کی عبادت کریں، اس کو کیسے پہچانیں، اس کا حق کیسے جانیں، اس کا حق کیسے ادا کریں۔ پیغمبروں کو بھیجا، ایک کے بعد ایک سلسلہ جاری رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ قوم کو بتائیں اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، نہ دنیاوی نگاہ سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، جنت میں جائے گا، جنت کی نگاہ سے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان دنیا میں اللہ کی آواز کو نہیں سن سکتا ہے، پیدا کیا اللہ نے، یہ مانتا ہے وہ، اب وہ کہاں ہے، اس کو کیا انسان دیکھ سکتا ہے، اس کی آواز سن سکتا ہے؟ دنیا کا انسان نہیں سن سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر اب اللہ کی بات بندوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ بندوں سے بات نہیں کرتا ہے، پیغمبروں سے اللہ نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی۔ قیامت کے دن اللہ بندوں سے بات کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ تمہیں سے ہر شخص ہے، قیامت کے دن تمہارا رب بات کرے گا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ انسان کو اس کے اعمال بتائے گا، اللہ دکھائے گا، دائیں بائیں آگے دائیں بائیں اپنے اعمال ہی نظر آئیں گے اس کو۔ تو یہ تو قیامت کے دن ہے نا۔ اب اللہ کو اپنے بندوں کو کوئی بات حکم دینا ہے دنیا میں، کیا اللہ بندوں سے آواز دے کر کہے گا کہ بندوں یہ کام کرو؟ نہیں، پیغمبروں کا سلسلہ اس نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات پیغمبر تک پہنچاتا ہے وحی کے ذریعے۔ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اپنی بات بتاتا ہے، یہ حکم ہے، یہ میرا میسج ہے، یہ میرا پیغام ہے، لے کر جاؤ۔ وہ جاتے ہیں، پیغمبر کو بتاتے ہیں۔ اور پیغمبر کون؟ انسان۔ انسان کو پیغمبر کس نے بنایا؟ اس نے۔ یاد رکھیے، پیغمبری کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان خوب محنت کرے، غار میں جا کے بیٹھے، خوب عبادت کرے تنہائی میں، تو وہ اس لیول پیغمبری کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان پیغمبروں نے اپنی محنت سے پیغمبری نہیں حاصل کی، اللہ نے جس کو چاہا پیغمبر بنا دیا، اس کی مرضی ہے۔ اختیار وہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو بنایا،
ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. تو اللہ کا پیغام جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں تک پہنچاتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, آپ کے لیے میسج ہے, کیا کرنا ہے, اپنی قوم کو بتائیں آپ ایسے ایسے اللہ کی عبادت کرو, یہ اللہ کے احکام پر عمل کرو. سمجھ میں ہی بات, آگے بڑھیے. ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسلام ہی دین ہے؟ جی ہاں. کوئی اور دین نہیں ہے اللہ کا؟ نہیں. گمراہیوں سے بچیں. آسمان سے اتارے گئے سارے دین نہیں ہے اللہ کی. کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے, یہودیت بھی ہے, اور بھی ہے. کیا یہ اللہ کا دین ہے؟ نہیں. اللہ کا دین ایک ہے اور وہ ایک ہی رہے گا قیامت تک. کیا ہے وہ؟ اسلام. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے پاس دین اسلام ہے. اگر کوئی اس کو دین نہ سمجھے, اسلام کو, کوئی اور چیز کو دین سمجھ کر عمل کرے گا, اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین سمجھ کر عمل کرے گا, اس کا ہرگز کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے بڑھیے. یہ اسلام کہاں ہے؟ یہ جو دین ہے اللہ کا ایک, اسلام کہاں ہے؟ مرجع, مصدر کیا؟ مصدر, سورس. کہاں سے میں پتہ کروں گا کہ یہ اسلام ہے؟ ہاں یہ اسلام, یہ اسلام وحی میں اسلام ہے. وحی کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن, اللہ کا کلام قرآن. وحی ہے نا, یہ اللہ نے نازل کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے, بس نہیں, صرف قرآن وحی ہے اور کوئی وحی نہیں ہے. کیوں؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری حدیثوں میں فتنوں کی خبر دی ہے کہ دنیا میں فتنے آئیں گے, ایک کے بعد ایک فتنے, اور یہ فتنے دو قسم کے ہوں گے. ایک شبہات, دوسرے شہوات. کیا مطلب؟ شبہات مطلب ڈاؤٹس. شبہ دین کے نام پہ شبہ. حدیث انسان لکھے, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. کیا گارنٹی کہ انسان کی لکھی ہوئی چیز صحیح ہو سکتی ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ صحیح ہے. حدیثیں کون روایت کی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ. یہ سب بشر تھے, انسان تھے, ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتے. کیا ہو سکتے؟ اللہ کے کلام جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوگی؟ نہیں, وہ تو فرشتے ہیں, ان سے کہاں غلطی ہوگی؟ اور پھر انسانوں سے غلطی ہوگی. ہو سکتا ہے امام بخاری حدیث سمجھ کے لکھ دیے, وہ حدیث نہیں تھی, حدیث سمجھ گئے, آج ہم اس کو حدیث سمجھ رہے ہیں. تو بھائی جب حدیث میں مسئلے ہیں تو پھر چھوڑو اس کو, یہ تو ہے نا ہمارے پاس اللہ کا کلام کافی ہے. فتنہ, انکار حدیث, فتنہ, بہت سارے فتنے آئیں گے. بڑے بڑے گناہ کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں نا, حدیثوں میں ہے, آیتوں میں ہے. بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب, سخت وعیدیں. جیسے سود کھانا چھوڑو یا اعلان جنگ کرو. اللہ کہتا ہے سود کھانا اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کرو. کتنی بڑی بات, وعید ہے یہ. اور بھی وعیدیں آئی ہیں, ایسا کرو گے قیامت کے دن اللہ نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا. یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ
بات نہیں کرے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ویسا ہوگا. وعیدیں آئی ہیں، فتنہ آیا. جب اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں گناہوں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والا مومن باقی نہیں رہتا ہے. تو پھر کیا کرنا؟ ہم اس کو کافر سمجھنا. اچھا پھر اب بولتے نا ہر بڑا گناہ کرنے والا کافر، ہر کبیرہ گناہ کرنے والا کافر. کبائر، خوارج کا فتنہ آیا، بادشاہ مسلمانوں کا، اس کے اندر کوئی غلطی نظر آ جائے بغاوت کرو اس کے خلاف، بغاوتیں، فتنہ. تو ایسے کئی فتنے آئے، شبہات کے فتنے. حدیث سے زیادہ کس سے روایت ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. خلیفہ تھے وہ؟ نہیں تھے. بڑے بڑے صحابہ میں سے کون ہیں؟ 4 جو خلفاء تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ان سے کیوں حدیثیں نہیں ہے روایت زیادہ؟ بڑے خلیفہ نا، ان سے زیادہ ہونا حدیث روایت. ابو ہریرہ کیسا زیادہ روایت کر رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. فتنہ، شبہ ڈال دیے. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ، مسئلے ہیں بھائی، چھوڑ دو پھر اس کو. یہ کلیئر ہے اللہ کا کلام. انکار حدیث کا فتنہ. فتنے کیا کرنا؟ علم جو ہے زیادہ بھی ہوتا کم بھی ہوتا. فتنہ ایک آج کل بعض نوجوانوں میں حیدرآباد میں عام ہو رہا ہے. علم جو ہے زیادہ بھی ہوتا کم بھی ہوتا. زیادہ علم رکھنے والے بڑے عالم، تھوڑا علم رکھنے والے چھوٹے عالم. تو چھوٹے عالموں کو چھوڑو، بڑے عالم سے علم لینا. کیا کرنا؟ بڑے عالم سے علم لینا. اب ہندوستان میں بڑے عالم ہیں، دیکھیں گے، دیکھیے، دیکھے 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 دیکھے. پہلے تو سنا تھا میں، آج سے 7-8 سال پہلے کچھ کوئی بھی نہیں ہے بولے تھے. ابھی اس سفر میں نے پچھلے ہفتے سنا، اب دوسری بات بول رہے ہیں. 2 ہیں، ایک آندھرا میں کوئی ہے بڑے عالم، اور ایک کوئی اور ایک اسٹیٹ میں ہے. 2 بس. ہندوستان کے مسلمان اگر علم حاصل کریں گے یہ دونوں سے بس، کوئی تیسرے عالم نہیں. بڑے علماء سے علم حاصل کرنا. فتنہ، عالم سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی، ان کو سیدھا منہج سے ہٹا دینا، فتویٰ لگا دینا ان پر. یہ جو ہے عالم نہیں، اب ان سے علم نہیں لینا، ختم، غلطی ہو گئی ان سے. ایک ایسے کئی فتنے آتے ہیں. اس کو شبہات کے فتنے. نمبر 2 شہوات کے فتنے، نفسانی خواہشات، فحاشی، عریانیت، گانا بجانا، حرام کاموں کا ارتکاب، زنا، شراب، نشہ، بدکاریاں، یہ سب دوسری قسم کے فتنے ہیں. تو یہ دونوں فتنے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے نام پر شبہات بھی ہوں گے، یہ شبہے والے فتنے، اور شہوت والے، نفسانی خواہشات کی اتباع، حرام کاموں کا ارتکاب، یہ بھی فتنے ہوں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں فتنوں کی خبر دی، اور ان فتنوں میں سے شبہات کے فتنوں کی بھی خبر دی. صرف خبر نہیں دی بلکہ طریقہ بھی بتا دیا کیسے بچنا ہے، فتنوں سے بچنے کا کیا نجات ہوگا بتا دیا. میں بتا رہا تھا انکار حدیث بھی ایک فتنہ ہے. حدیث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کیا دین اسلام صرف قرآن میں ہے؟ سوال جواب نہیں. پھر سوال کہاں ہے اسلام؟ جواب 2 جگہ ہے، اللہ کی کتاب میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، قرآن میں اور حدیث میں. محترم سامعین، جیسے قرآن وحی ہے ویسے حدیث بھی وحی ہے. کیا دلیل؟ میں نے ایک آیت پڑھی شروع میں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ آیت ہے قرآن کی. ترجمہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں سے نہیں بولتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی. ختم ہے بات.
اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بیان کرتے. جو حدیثیں تمہیں سناتے ہیں وہ اپنی خواہشات سے نہیں سناتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحی، ان کی طرف وحی ہوتی ہے اور وہ وحی کی جاتی ہے ان کی طرف. سمجھ میں ہی بات. اور ایک دلیل اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف نصیحت ذکر کو اتارا ہے، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نصیحت کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو چیز ان کے لیے اتاری گئی ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نصیحت کے لیے قرآن کو اتارا ہے. سمجھ میں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ کہہ رہا ہے بیان کرنا اس قرآن کو. سوال، قرآن کو بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، تو پھر کہاں ہے یہ بیان؟ کہاں ہے؟ حدیثوں میں. مثال، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، ہے نا قرآن، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. کیسے کرنا؟ اس کا بیان کہاں ہے؟ نماز قائم کرنا ہے، کیسے قائم کروں میں؟ میرے رب کے اس حکم پر میں کیسے عمل کروں؟ کب پڑھوں نماز؟ کتنی رکعت پڑھوں؟ کیسے پڑھوں؟ اس کا بیان کہاں ہے؟ حدیث میں. اگر آپ حدیث چھوڑ دو تو پھر آیت یہ جو ہے نا اقیموا الصلاۃ، اس پر آپ کیسے عمل کرو گے؟ کیسے سمجھو گے اس کو؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. کس چیز کی زکوٰۃ؟ گھر کی دینا، زمین کی دینا، اپنی دینا، بیوی بچوں کے مالک کے پاس کسی پیسوں سے، پیسوں کی زکوٰۃ ہے، سونے کی ہے، چاندی کی ہے، جانوروں کی ہے. کیا ہے تفصیل؟ کیا ہے ڈیٹیلز؟ بیان کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں. ظہر کی نماز قرآن میں 4 رکعت کہیں میں نہیں ہے. ظہر عصر کی نماز 4 رکعت قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے، اگر آپ حدیث کو چھوڑو گے، آپ صرف قرآن پر عمل کرو گے، تو کیسے جو ہے پھر ظہر کی نماز پڑھو گے آپ؟ اللہ نے فرمایا چوری والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورتیں، ان کا ہاتھ کاٹ دو. یہاں سے یہاں تک ہاتھ ہوتا، اب یہ اتنا کاٹنا، اتنا کاٹنا، اتنا کاٹنا، اتنا کاٹنا. کہاں ہے اس کی تفصیل؟ اور کتنے پیسے چوری کرنے پہ کاٹنا؟ اس کو بھوک لگی تھی، اس نے روٹی چوری کر لی، کاٹنا ہاتھ؟ نہیں کاٹنا. کون کاٹنا؟ ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی، میں پکڑ کے کاٹ دوں اس کا ہاتھ تو سیدھا اسٹیشن جانا پڑتا. وہ جا کے کمپلین کرے گا، پولیس آ کے پکڑ کے لے کے چل جائے. آپ کون ہے صاحب ہاتھ کاٹ رہے تھے لوگوں کے؟ مسائل ہیں سمجھنے کے. قرآن کا بیان حدیث ہے، اور قرآن کو بھی صحیح سمجھنا، حدیث کو بھی صحیح سمجھنا ضروری ہے. اور وہ صحیح سمجھ صحابہ کی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو میں بتا رہا تھا حدیث کا بہت بڑا مقام ہے. حدیث وحی من اللہ ہے، حدیث وحی ہے، اور یہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا مرجع ہے. مرجع سمجھتے ہیں؟ مصدر، سورس ہے. ہم کو کوئی بھی چیز دین کی معلوم کرنی ہے، ہم کو جانا ہوگا، قرآن کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا، قرآن میں کیا بیان کیا گیا، قرآن میں کیا اس کے متعلق ذکر ہے، اور اس کی تفصیلات ہمیں حدیث میں دیکھنی پڑیں گی. بغیر حدیث کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا. ایک سوال کروں میں آپ سے، یہ ہمارے گھروں میں، مسجدوں میں قرآن ہے، اللہ کا کلام، کون بولے یہ اللہ کا کلام ہے بول کے؟ ختم، یہی بات ختم ہو جاتی. کس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ بولا آپ کو کہ یہ میرا کلام ہے میرے بندے؟ نہیں بولا نا. کون بولے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ کا کلام ہے، آپ مان رہے ہیں، اور باقی چیزیں جو رسول اللہ علیہ وسلم بولے اس کو حدیث بول کے چھوڑ دے رہے آپ. یہ کیا ہے؟ کس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر مانو پھر بات.
اللہ سے ڈرو، فتنوں کا شکار مت ہونا۔ انکار حدیث فتنہ ہے، انکار حدیث انکار قرآن ہے، انکار حدیث انکار قرآن ہے۔ جو حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر، کیونکہ کس نے نبی بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے کہا کہ آپ بیان کرو؟ کس نے کہا کہ عبادت کا طریقہ سکھاؤ؟ کس نے کہا کہ احکام کی تفصیلات بتاؤ؟ اللہ نے۔ تو جس نے بھیجا، جس کو بھیجا آپ اس کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب بھیجنے والے کو نہیں مان رہے آپ۔ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے، حدیث کا منکر کافر ہے۔ اپنے آپ کو کفر کے دائروں سے، فتنوں سے محفوظ رکھیں، دور رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نالائق لوگوں کے بارے میں بتایا۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الرجل متکئا علی ارکتہ، ایک دور آئے گا آدمی اپنی مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھے گا، صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھ کے کہے گا لوگوں سے میری حدیث بات بتائے گا، لوگوں کو بتائے گا حدیثیں، اور کہے گا سنو ساتھیو، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو حلال ہے ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اس میں جو حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھیں گے، بس حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ کہے گا لوگوں سے ساتھیو قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس میں جو حلال ہے ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اس میں جو حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھیں گے، باقی کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سن لو ان ما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ نے چیزوں کو حرام قرار دیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے حرام نہیں بولتے، اللہ کہتا ہے کہ یہ بتا دو کہ حرام ہے۔ بات کھل گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ حدیث کا منکر قرآن کا منکر ہے، لہٰذا حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ وحی کا انکار ہوگا، کیونکہ حدیث وحی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کی سمجھنے کا پرابلم ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کی سمجھنے کا پرابلم ہے۔ اس پرابلم کو کیسے دور کریں گے دوسرے خطبے میں بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وحی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا منہج، اپنا عمل رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہم پر واجب قرار دی، اور حکم دیا کہ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں ملے گی۔ سبحان اللہ وعظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام و پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی اطاعت سے انسانوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پہلے خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے، اور یہ دین پر اگر عمل ہوگا تو ہی اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اسلام ہمیں کہاں ملے گا؟ وہی جو اللہ نے نازل فرمائی، اور وہی کہاں ہے؟ قرآن اللہ کا کلام جو ہے وہ وحی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وحی ہے۔ ہم نے سنا جانا کہ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور بغیر قرآن کے، بغیر حدیث کے ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بات آئی سمجھنے کی کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو سمجھنے کے لیے آپ کو صحابہ کا منہج مقرر کیا گیا ہے کہ آپ دین کو، اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں
تو ویسے سمجھو جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے سمجھا ہے. یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگ اگر ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. صحابہ کو اللہ نے مخاطب کیا اور فرمایا لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے. تو معلوم ہوا اگر آج کا مسلمان نوجوان یا کوئی بھی اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر صحابہ کی سمجھ کو اس کو دیکھنا ہوگا رضی اللہ عنہ اجمعین. صحابہ نے کیسے قرآن کو سمجھا؟ حدیث سے سمجھا. حدیث کا بیان دیکھا انہوں نے حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن پر عمل نہیں کیا، عمل کر بھی نہیں سکتے تو انہوں نے حدیث اور قرآن دونوں کو سمجھا. کس سے سمجھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا. صحیح نا؟ استاد ان کے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے سمجھا؟ ان کے استاد کون؟ جبریل علیہ السلام آتے تھے، قرآن سکھا کے جاتے تھے. اور جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 2 مرتبہ قرآن سکھا کے گئے. قرآن سکھایا، قرآن نازل بھی کیا اللہ کے حکم سے اور سکھایا بھی جبریل نے علیہ السلام. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا، مطلب بتایا. وقت نہیں ہے، خطبہ مختصر، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ بھئی آپ نہیں سمجھ سکتے بغیر حدیث کے قرآن کو. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. بہرحال صحابہ نے کس سے سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، تابعین کو رحمہم اللہ. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا تبع تابعین کو. یہ سلسلہ گولڈن چین، یہ ذہبی سلسلہ جاری ہے. آج اگر آپ کو اللہ کا کلام سمجھنا ہے بغیر گمراہی کے، سیدھے طریقے سے سمجھنا ہے، آپ کو علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. علماء کو چھوڑیں گے آپ قرآن کو اور حدیث کو صحیح نہیں سمجھ سکتے. دراصل یہ جو اسلام ہے نا، یہ 2 جملوں میں اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے، 2 سینٹنس میں دین کسی کو سمجھانا ہے تو آپ بولیے ایک جملہ، اللہ کے کلام کو اللہ کے مطلب سے مراد سے سمجھنا. دوسرا جملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ان کی مراد سے سمجھ. اور یہ سمجھنے والے علماء ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے عالم کی قدر نہ کرے. جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے عالم کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے عالم علماء ورثۃ الانبیاء ہیں. وہ سمجھتے ہیں دین کو، کتاب و سنت کو. ان کی سمجھ سے سمجھیے، ان کی قدر کیجیے. ان سے دور رہیں گے خوارج کے جیسے منہج آ جائے گا. صحابہ عبداللہ بن عباس، میں نے کل کرناٹک میں کہا تھا، کل یا پرسوں رات، صحابہ ایک مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد ہیں اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں. اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس اپنے استاد صحابی سے رضی اللہ عنہ دین کو سمجھا، اللہ کے کلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. تابعی بن گئے، خیر القرون میں آ گئے، تابعی بن گئے. خوارج تھے اس زمانے میں، وہ نہیں آئے عبداللہ بن عباس کے پاس سمجھنے، الٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس گئے سمجھانے کے لیے. بولے کیا سمجھ رہے، کیسے سمجھ رہے آیتوں کو؟ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ یہ کیسے جو ہے گمراہیوں کا اختیار کیا؟ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو. سمجھائے. تھوڑے لوگ توبہ کر کے واپس آئے، باقی لوگ بولے نہیں ہم ہمارے منہج پہ رہتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ علماء جو ساتھ رہے وہ تابعی بن گئے، جو دور رہے وہ خوارج بن گئے. آج اگر میں اور آپ اپنے آپ کو گمراہی سے، فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، جیسے انکار حدیث کا فتنہ، اور بھی ان کے پاس بھی اب بولتے دلیل. ارے میرے بھائی وقت نہیں ہے، آواز کا بھی مسئلہ. دلیل 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صحیح ہے، غلط. ابلیس نے بھی دلیل دی تھی، سجدہ نہیں کر تم بول کے. اللہ نے حکم دیا نا ابلیس کو سجدہ کر آدم کو، دلیل دیا اس نے، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر من، بولا انہیں. اس بیس پر، اس دلیل کے ساتھ، اے اللہ میں اس سے اچھا ہوں،
تو میں کہیں کو کروں سجدہ اس کو؟ دلیل کیا صحیح تھی دلیل اس کی؟ شرک کرنے والوں کے پاس دلیل نہیں ہے، قبر پہ سجدہ کرنے والوں کے پاس دلیل نہیں ہے، بات دلیل کی نہیں ہے، بات دلیل صحیح ہے کیا؟ انکار حدیث کرنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے، خوارج کے پاس بھی دلیلیں تھیں، معتزلہ عشائرہ رافضیوں کے پاس بھی دلیلیں ہیں، کیا وہ دلیل صحیح ہے؟ نہیں ہے، غلط ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، خوارج سے کہا تھا تم قرآن پڑھ رہے ہو، آیت صحیح ہے برحق ہے، لیکن اس سے جو مطلب نکال رہے وہ باطل ہے۔ علماء کی صحبت میں اختیار رہے، علماء سے دین کو سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور آخری بات، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے وہ عبادات سے ریلیٹڈ ہوں، معاملات سے ریلیٹڈ ہوں۔ حدیثیں کس لیے وارد ہوئی ہیں؟ تاکہ ہم عمل کریں۔ حدیث سننا، حدیث بتانا، لیکن حدیث پر عمل نہیں کرنا غلط ہے۔ حدیث جب سن لیں آپ، حدیث سمجھ لیں آپ، عمل کیجیے، عمل مطلوب ہے، اسی سے جنت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے کہ لوگوں عمل کرو، اگر عمل نہیں کرو گے تو بربادی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یا کہ کوئی فتنہ دبوش نہ لے ان کو، یا کوئی دردناک عذاب ان پر نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے انسان فطروں کا شکار ہوتا ہے اور عذاب الہی کا جو ہے شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیث کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی جو ہمارا اساس ہے، مرجع ہے، اس کو سمجھنے کی، صحابہ کے فہم پر رضی اللہ عنہ اجمعین، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہی ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ ہم نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، ہدایت مل جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے اختلافات کو دور رکھے، خیر کو عام کرنے والا، شر کو ختم کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔